الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. احباب گرامی، مکہ مکرمہ کے اندر ایک جوڑا مسلمان ہوتا ہے. اب اسلام لانا وہاں جرم تھا، حالانکہ مسلمان کسی کو نہ ستاتے تھے، نہ دھوکہ دیتے تھے، نہ کوئی زیادتی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا جینا اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ بیچارے بلا کر ہجرت پر مجبور ہو جاتے تھے. تو یہ جوڑا جو مسلمان ہوا نا، یہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گیا، اور جب میاں بیوی دونوں اپنا بچہ لے کر باہر نکلے تو فوراً ان کے پیچھے جو ہے نا، وہ جو خامد کا خاندان تھا نا، بنی عبد الاسد، وہ رکاوٹ بنے. تو بھئی یہ بچہ تو ہماری نسل ہے، یہ تو نہیں جائے گا، تو نے جانا تو جا. بچہ چھین لیے. سسرال والے آگے، بنی مغیرہ کے لوگ، وہ کہنے لگا کہ یہ بیٹی ہماری ہے، یہ نہیں جائے گی، تو جانا ہے تو جا. اب جس کو اللہ نے زندگی کا ساتھی، رفیق حیات، مومن عورت دے رکھی ہو اور پھر اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہو، تو یہ جو دکھ ہے نا، یہ درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت اس اللہ کے بندے کا کیا حال ہوگا جس کی یہ اتنی بڑی آزمائش آن پڑی تھی کہ بیوی کو بھی روکا جا رہا ہے، بچہ بھی چھینا جا رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا کہ اب تو جانا چاہتا تو چلا جا. بچہ سلمہ تھا، باپ کا نام ابو سلمہ تھا اور ماں کا نام ام سلمہ تھا. اب ام سلمہ کو اس خاندان نے روک لیا، اس کے ماں باپ نے. بچے کو جو خامند کے باپ کے خاندان والے تھے انہوں نے روک لیا. اب یہ درمیان میں امتحان شروع ہو گیا، اور وہ امتحان کیا ہے کہ اب بتا یہ تو ایمان لایا ہے، کیا یہ ایمان عزیز ہے؟ کیا جس اللہ پر ایمان لایا وہ زیادہ محبوب ہے، یا بیوی یا بچہ یا برادری یا کاروبار، یہ وہ سارے کو یہ محبوب ہے؟ اور اگر بندے کو اللہ صحیح ایمان نصیب کر دے، اس دل میں صحیح ایمان بیٹھ جائے، تو پھر سب کچھ قربان ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر. اس دین کو بچانے کے لیے بندہ ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو سلمہ تیار ہو گئے. کہنے کو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن یہ جدائی جو ہے نا، یہ ناقابل بیان ہے کہ بچہ پتہ نہیں اب دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، بیوی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں. دوسری طرف اس مائی کے بھی قربان جائیں جس نے خامد کی قربانی دی کہ ٹھیک ہے ابھی تجھے جانے کی اجازت مل رہی ہے، تو جا. اور کس لیے جا رہے ہیں؟ صرف اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، دین بچانے کے لیے. بیوی ساتھ دے رہی ہے ہجرت کا، دین بچانے کے لیے، اور وہ چلے گئے. اب یہ جو ام سلمہ تھی
یہ ہر روز اس مقام پر آتی اور ایک دن ایک مہینہ نہیں تقریباً سال پر ادھر آ کر بیچاری پیروں گھنٹوں کے حساب سے روتی رہتی. بلا کر کسی کو ترسایا اس کے خاندان میں سے اور اس نے خاندان والوں کو سمجھا کر اس کو اجازت دلوا دی کہ ٹھیک ہے جو جاتی ہے تو اس کو جانے دو. پھر وہ بچے کے جو خاندان والے تھے ان سے ملا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ماں رو رہی ہے، اس کو بچہ دے دو، یہ چلے جائیں. وہ بھی راضی ہو گئے، بچہ انہوں نے بھی دے دیا. اب مزید امتحان مائی صاحبہ کا دیکھیں. تقریباً 300 میل پرانے جو ہمارے تھے، یہ 450 کلومیٹر کا مکہ مدینہ کا سفر ہے. ویران بیابان راستہ ہے، صرف دن ہی نہیں راتیں بھی پتہ نہیں کتنی راستے میں بسر کرنی ہوں گی. اکیلی ذات عورت کی ایک بچے کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑی اللہ کی خاطر، دین بچانے کی خاطر. یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا. قربانیاں دینے والوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں، اندازہ کریں ذرا. چل پڑی اللہ کا نام لے کر. لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی بیکار نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا. راستے میں جو ہے وہ ان کو مل گئے عثمان بن طلحہ، یہ مل گئے. یہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں، لیکن دیکھیں اس کا معاملہ کیا ہے. اونٹ کی مہار پکڑی، چل پڑا. راستے میں راتیں بھی آئیں، دن بھی آئی، تنہائی ہے، عورت کی بے بسی ہے، ساری مجبوریاں ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی میلی آنکھ سے عورت کی طرف نہیں دیکھا. مدینے کے جب قباء بستی کے پاس پہنچے جہاں مسجد قباء ہے تو کہنے لگے وہ تیرے خامد کا ٹھکانہ ہے، چل اللہ کے سپرد خود واپس. اللہ اکبر. بندوں کی نیکیاں دیکھیں. یہاں ایمان کے ساتھ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ بیان کرتے شرم آتی ہے. وہاں کفر ہے لیکن انسانیت اعلیٰ درجے کی. اور جب بندے کے اندر انسانیت ہو پھر دیکھیں اللہ اس کے لیے کیا بندوبست کر رہا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر خود ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں. بعد میں فتح مکہ اللہ نصیب کرتا ہے اور فتح مکہ کے بعد اب قریشی سارے اس امید میں ہیں کہ خانہ کعبے کی چابی ہمیں ملے گی، لیکن وہ جو نیکی تھی اللہ نے اس نیکی کی قدر کی، چابی ان کو دی گئی. اور آج تک اسی خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے جس نے میلی آنکھ سے اتنا لمبا سفر جو اس میں عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے دی تھی. اللہ کے ہاں دیکھیں نیکی کی قدر. نیکی کی اس نے، خاندانوں کے خاندان حکمران آئے، صدیاں زمانے بیت گئے، چابی آج بھی خانے کا بھی اسی خاندان کے پاس. کسی حکمران نے کبھی جرت نہیں کی کہ جس خاندان کو نبی علیہ السلام نے چابی دی ہے ہم اسے چابی لے لیں خانے کعبے کی. نہیں، چابی اسی کے پاس. جب یہاں کے بڑے بڑے جاتے ہیں تو انہیں بلایا جاتا کہ آ کر خانے کعبے کا دروازہ کھولے. لیکن یہ کس نیکی کی قدر ہے؟ وہ ہجرت کی. پہلے ہجرت میں تعاون کیا، بعد میں خود ہجرت کی اور اللہ نے اس نیکی کا صلہ یہ دیا. یہ ہے اللہ کے ہاں بندے کی نیکی کی قدر. کاش کہ ہم نیکی کرنے والے بنے. کبھی نہ سمجھیں کہ میری نیکی کا پتہ نہیں، اللہ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، مجھے نیکی کا کوئی صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یقیناً ملے گا، اور وہ ملے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، جو اللہ صلہ دے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ تھا، دیکھ لیں جنہوں نے ہجرت کی اور ان ہجرت کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صلے بھی دیے. اور یہ ہجرت کا امتحان جہاں بہت مشکل امتحان ہے، سب کو چھوڑنا، وہاں اجر بھی اس کا بہت ہی زیادہ ہے. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر اپنے مالوں کے ساتھ، جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں یہ سب سے عظیم ہے. صحابہ کا درجے اسی طرح ہے جس طرح انبیاء کے درجے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے نبی ہمارے ایمان عقیدے میں نبی ہے. کسی ایک نبی کے بارے میں ہم اپنی زبان تو کجا دل میں بھی میل نہیں رکھیں گے. جس طرح بدبخت یہودی رکھتے ہیں، عیسائی رکھتے ہیں، ہم نہیں میل رکھیں گے. نبی ہر ایک کو مانیں گے، لیکن اللہ نے کسی کو کوئی شان دی ہے، کسی کو کوئی شان دی ہے، وہ شان ہے اپنی جگہ. اسی طرح جس طرح ان کے اندر شان ہے، اسی طرح صحابہ میں بھی شان ہے. اور جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، کامیاب ہونے والے بھی یہی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اور یہ دیکھیں ہجرت کیسا اہم، یعنی شریعت کے اندر ایک معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی کزنیں جو ہے نا ان کے ساتھ شادی کی اسی طرح اجازت تھی
جس طرح آج ہر بندے کو اجازت ہے. اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے وہ بنات امی کا وہ بنات امات کا وہ بنات خالے کا وہ بنات خالات کا، میرے چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ہر ایک کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی ہے نکاح انہی کے ساتھ ہوگا. جائز سب کے ساتھ ہے، اگر کرنا ہے تو صرف اسی کے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بہن ام ہانی کے ساتھ اسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی شرط لگا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ہجرت وہ چیز ہے کہ اللہ کی خاطر جائے یہ چھوڑنا. اور اس سے آگے دیکھ لیں ہمارے دین میں ہجرت کی اہمیت. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جو مہینہ ہے، دن ہے، سال ہے، کیا وہ کوئی کم اہم ہے؟ اس سے اہم تو کوئی چیز نہیں. لیکن وہ بھی نہیں جس دن سال نبوت ملی ہے، مہینے تاریخ و نبوت ملی ہے، وہ بھی نہیں. ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ کس پر چل رہا ہے؟ وہ ہجرت پر چل رہا ہے. حالانکہ عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی عام الفیل، ایک ہاتھی والے جو ان کا چڑھائی کا مسئلہ ہے سارا، وہ بڑا مشہور سال تھا، لیکن بنیاد وہ بھی نہیں، نہ آپ کی پیدائش والا، نہ آپ کی نبوت والا، نہ ہاتھی کے حملے والا جو سال تھا عام الفیل والا، وہ بھی نہیں. ہمارا کیلنڈر جو بنا ہے تو وہ ہجرت پر بنا ہے. یہ ہے اس دین کے اندر ہجرت کی اہمیت. اور یہ اہمیت جو ہے یہ واضح ہے، ظاہر ہے. اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ یہ کسوٹی ہے کہ ایمان لایا ہے تو ایمان لانے کے بعد اب تیرا امتحان شروع ہوتا ہے کہ جس اللہ پر ایمان لایا ہے، جس دین کو تو نے قبول کیا ہے، وہ دین محبوب ہے یا گھر محبوب ہے، وطن محبوب ہے، جائیداد محبوب ہے، خاندان محبوب ہے. اب یہ امتحان ہے. اگر وہ ساری محبتیں قربان کر کے اللہ کے لیے چل پڑتا ہے، دین بچانے کے لیے چل پڑتا ہے، یہ مہاجر ہے. اور اس کے جیسے درجے والا دوسرا ہے ہی کوئی. یہ ہے وہ موڑ مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی تاریخ میں جو آیا، اور ایک ایسی بے مثال تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جس کا کوئی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ دین بچانے کے لیے صحابہ نے کس طرح سب کچھ قربان کیا. اور پھر اس کی مثال جو ہے سن 1947 میں میرے اور آپ کے جو بڑے تھے انہوں نے قائم کی ہے. میرے خیال میں شاید یہاں کوئی لوکل بیٹھا ہو، ورنہ سارے مہاجر ہی ہوں گے. مہاجروں کی ہم سب اولاد ہیں. اب ہمارے جو بڑے جو تھے انہوں نے یہ قربانی دی. اور کس لیے دی؟ کہ تاکہ کل جب فرشتے پوچھیں تو اس وقت ہمارے پاس کو عذر ہو. ان الذین توفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں بھئی کہاں تھے تم، کیا کر کے آئے ہو؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، زمین میں ہم کمزور تھے، بے بس تھے، ہمارا بس نہیں چلتا تھا، اس لیے ہم دین پر نہیں چل سکے، اور دین کی خاطر ہم نے قربانی بھی نہیں دی. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے. کیوں چمٹے رہے اپنے گھر سے، اپنے جائیداد سے، اپنے کاروبار سے، اپنے خاندان سے؟ کیا وہ اہم تھا؟ کیا وہ تمہیں اللہ سے بچا لے گا؟ کیا وہ نجات کا ذریعہ ہے؟ قطعاً نہیں. نجات کا ذریعہ واحد یہ دین ہے، یہ بچانا تھا، اس کی خاطر سب کچھ قربان کرتے. اور الحمدللہ ایک وہ ہجرت مدینہ تھی، اس کے بعد یہ ہجرت ہندوستان سے ہمارے بزرگوں نے کر کے اس کی مثال کو تازہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو میں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دوں گا. اللہ نے بہترین ہمیں ملک پاکستان دے دیا. اس کے اندر جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، یقین جانے ہمیں اس کی قدر نہیں قدر. ابھی نکلا ہوں سمندری سے، آگے جب وہ جلوس والے راستہ رو کر کھڑے، ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، اور وہ کھڑے الو کے پٹھے جیسے، ان کو سنتا ہی نہیں. یہ بات نہیں سنتا نہیں، نسل جو ہے یہ ایسی گندی تیار ہو رہی ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کے آداب کیا ہیں، سڑک کے آداب کیا ہیں. اور ان بچوں کا بھی قصور نہیں، قصور پہلے ہمارا ہے. خوشی ہو سڑک ہم نے بلاک کر دینی ہے، غمی ہوگی سڑک ہم نے بلاک کر دینی ہے، کوئی جلسہ جلوس ہے سڑک ہم نے بلاک کر دینی ہے. یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے اخلاقیات ہیں؟ لوگوں کے راستے روک کر خوشیاں منا رہے، لوگوں کے راستے روک کر اپنی غمی منا رہے. عجیب تماشا بنایا ہوا ہم نے، اور سمجھتے ہیں کہ بس میں پھنے کھاں. اب یہ نسل تیار ہو رہی ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں. اور نتیجہ کس چیز کا ہے کہ یہ اس نعمت کی قدر نہیں جس نعمت کو آج ہم منانے چلے. 14 اگست آج ساری قوم منا رہی ہے نا. یہ خوشیاں اللہ
مستقل کر دے، یہ خوشیاں ہمارا نصیب ایسا کر دے کہ ہمیں اس کے بعد کوئی دکھ کوئی تکلیف آئے ہی نہ۔ اللہ سے دعا یہی ہے، لیکن یہ خوشی والی جگہ جو ہے یہ ایسے نہیں ملی۔ جن کے بزرگ ابھی حیات ہیں، جنہوں نے یہ وہ ساری کہانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو پھر ذرا ان سے پوچھ کر دیکھے۔ میں چھوٹا تھا، بچپن تھا، والد صاحب سے ہم 14 اگست کو پوچھا کرتے تھے کہ کیسے پاکستان بنا تھا، وہ کہانی شروع کرتے ساتھ ہی ان کے آنسو بہنے شروع ہو جاتے، قابو نہیں رہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں اپنے والد صاحب ہمارے دادا جان وہ یاد آ دیتے تھے۔ کتنی محترم کتنی عالم شخصیت تھی، بدبخت سکھوں نے راستے میں ذبح کر دیا۔ ان کو بچانے کے لیے میری والدہ وہ قربان ہوگی۔ خاندانوں کی قربانیاں ہیں، یہ ایسے نہیں ملا۔ یہ نئی نسل جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ مفت میں ہمیں تھالی میں کسی نے پیش کر دیا تھا، نہیں، بڑی بڑی ہر گھر کی قربانیاں ہیں۔ جانوں کی قربانیاں ہم نے دی، اس تو آبرو کی قربانی کتنے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے، کتنے ہیں جن کی ماؤں کے دوپٹے ان کے سامنے چھینے گئے، کتنے ہیں جن کے بوڑھے باپ جو ہیں ان کی پگڑیاں چھالی گئی، کتنے اربوں خربوں کی جائیدادوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد یہ وطن ملا تھا، ایسے نہیں ملا۔ اور آج ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی۔ وعدہ اس وقت تھا، نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ پر یہ سارے ہمارے بزرگ جو تھے وہ قربانی دینے کے لیے چل نکلے۔ کوئی بندہ مجھے کہے، آپ سے کہے کہ بھئی بس اپنی انگلی آگے کرے، میں اس پہ کٹ لگانا چاہتا ہوں، 1000 2000 10,000 لے لیں، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان کی دولت ایسی دولت ہے، اور پھر ہجرت کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ دیکھ لیں ہم نے اپنی جانیں بھی قربان کی، مال بھی اربوں خربوں کے، کاروبار سیٹ سارے سلسلے چھوڑ کر چل پڑے کہ یا اللہ ہمیں اسلام کی تجربہ ملنی ہے۔ یہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا، یہاں اسلام کا تجربہ ہوگا، یہاں اسلام آپ کو نافذ دکھائی دے گا۔ پاکستان مل گیا، حصول آزادی، ایک مشن پورا ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اتنا مشن نہیں تھا، اگلا حصہ بھی تھا کہ اس کے مقاصد بھی ہیں اس آزادی کے، اور وہ مقاصد کیا تھے کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا لا الہ الا اللہ کی حکمرانی یہاں کہیں نظر آتی ہے؟ اگر کسی کو غلط فہمی ہو تو ذرا دیکھ لیں کہ یہاں کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں۔ کسی لیول سے شروع ہو جائیں۔ یہ آج کل موسم ہے بوتلوں وغیرہ کا، تو 1 نمبر بوتل ہر ایک کو مل رہی ہے، ایجنسیوں سے بھی 2 نمبر بوتلیں، اور پھر دعائیں کرتے یا اللہ رحمت کی بارش برسا۔ دھوکہ، فراڈ، ہیرا پھیری کر کے دعائیں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے مکے مدینے جا کر دعائیں کرتے پھرتے ہیں، پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ میں کر کے کیا آیا ہوں، کمائی میری کیا ہے۔ اور یہ بیچارہ کوئی ایک بوتلوں والا نہیں، جس کو مرضی دیکھ لیں، جس کا جتنا بس چلتا ہے۔ آج کل گرمی ہے، آپ کے پنکھے جل گئے، اے سی جل گیا، یہ جل گیا، وہ جل گیا۔ اب یہ جو کاریگر ہے وہ کتنا ہمیں ٹانکا ایک لگاتے ہیں، پوری واہنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ ان کو جشن مبارک ہے، ان کو یہ آزادی مبارک ہے، جن کو پاکستان جس لیے دیا تھا وہ جب نہیں سامنے آتا ان کو مبارک نہیں۔ مجھے کو کہے کہ مبارک، جشن آزادی مبارک ہو، مجھے تو وہ دکھ ہوتا ہے، وہ پیچھے قربانیاں نظر آتی ہیں اور آگے مقاصد نظر نہیں آتے۔ ہاں مبارک ہے ان کو جنہوں نے یہ لوٹ بچا رکھی ہے، جو انسانیت سے کھیلنے والی دوائیاں کمپنیاں تیار کر کے کمائیاں کر رہی ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کو ہر روز ٹکٹیں دے رہے ہیں، قطر، کویت کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی، تو یہ کہاں سے؟ یہ میرے اور آپ کے ساتھ، ہماری جانوں کے ساتھ کھیل کر 2 نمبر دوائیاں تیار کر کے یہ۔ اور جو دیسی سا حکیم ہے وہ بھی محنت نہیں کرتا، انگریزی گولیاں یہ پیس کر وہ دیسی دوائی کے نام پہ پوری دے رہا، کام وہ بھی نہیں کر رہا۔ انہیں جشن مبارک، مبارک ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے جن کے لیے یہ جس مقصد کے لیے بنا تھا۔ کون کی کمی کر رہا ہے، کون اس میں پیچھے ہے؟ یہ پھل بیچنے والے، معذرت کے ساتھ یہ وہ ایک ننگی تصویر ہے، کھلی تصویر ہے جس میں کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ پھل کبھی ہمیں پورا، آپ جتنا بھی لیں سارے دانے ایک جیسے نہیں ملیں گے، آڑو ہو، سیب ہو، آدھے گھر جا کر دیکھ لیں، پہلے تو پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو مبارک ان کو جن کو یہ 2 نمبر مال جو ہے بیچ کر کمائیاں کر رہے ہیں، مبارک ان کے لیے جشن ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں یہ ملک شیک والے، کہیں وہ پھل کا کوئی دودھ کا قطرہ آنے دیتے ہیں، ساری برف وہ گرائنڈر سے گزار کر دے کر کمائیاں کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جشن آزادی مبارک ہو۔ مبارک ان کو
یہ جو اس طرح کی کمائیاں کرنے والے ہیں. اور یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے کی بات کیا ہے، معذرت کے ساتھ یہاں وکیل صاحبان بھی بیٹھے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے، بے گناہ بندے کو جیل میں ڈلوا کر کمائی اپنی جیب میں ڈالنے والے مبارک ان کو. یہ جشن ان کے لیے مبارک ہے جس بے گناہوں کے جو ہے خلاف کیس لڑ کے کمائیاں کرتے پھرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے کیس، لیکن پھر بھی بن جاتے ہیں وکیل. اور اسی طرح جو ججوں کا معاملہ ہے، سمندری میں جج تھا، سمندری میں ہمارے پہلے نا عدالتیں تھی تحصیل کے اندر، بعد میں نئی بلڈنگ بنی ہے گوجرا موڑ سے آگے. اب وہ جج جو تھا ایک اس کی بات دیکھ لے، کھلے عام وہ رشوت لیتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، آج پہلا کیس ہے، آج 2 نمبری نہیں ہوگی. پہلا کیس ہے، آج 2 نمبری نہیں ہوگی، آج سودا نہیں ہوگا، آج میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اب موقع دیا. پھر اس کے بعد دنیا کیوں نہیں کہتی کہ میں وکیل کرنے کی بجائے جج ہی کر رہا؟ موقع ہم دیتے ہیں. مبارک ان کو ہے جنہوں نے یہ 2 نمبر کمائیاں شروع کر رکھی. پولیس والے دیکھ لیں، غریب ہتھے چڑھ جائے کیا اس کا حشر ہوتا ہے. تگڑے کو پکڑ کر اس کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہیں، اے سی والا اپنے صاحب کا کمرہ بھی دے کر بیٹھے ہیں. آج ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کل پرسوں جو پکڑے ہیں ہنگامے میں، ان میں ایک صاحب کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہیں اور اے سی والا کمرہ بھی دیا ہوا ہے. اور میں اور آپ غریب ہتھے چڑھ جائے تو اس کا حشر کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ ساری زندگی ہلنے کے قابل نہیں رہتا. مبارک ان کو، یہ جو ظلم کے راستے جنہوں نے کھولے ہوئے. اس لیے یہ دیکھیں، اور یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا، ہر ایک جن اپنا حصہ پورا ڈال رہا. میں استاد ہوں، مجھے پتا ہے کہ استاد ہے علم کے نام پہ کتنی جہالت بکھیر رہا ہے. میں مولوی ہوں، مجھے پتا ہے اس ممبر پہ بیٹھ کر کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. کوئی مولوی محنت نہیں کرتا کہ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. کوئی مولوی یہ فکر نہیں کرتا کہ اس امت کو ہم نے جوڑنا ہے اس دین کے ساتھ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا نازل کردہ قرآن تھا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اب ہر مولوی کی کوشش یہ ہے کہ یہ جتنی بھیڑیں ہیں نا، یہ میرا گلہ بن جائے، یہ میرے پیچھے لگ جائیں. اور پھر وہ اپنی کمائی کر رہا ہے اور نہیں پرواہ، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ ان بندوں کی کوئی، نہ امت کی کوئی فکر ہے. تو مبارک ہے ان کو جنہوں نے یہ سارے 2 نمبر کھاتے کھولے ہیں. ورنہ یہ جشن کوئی مبارک والی باتیں ہیں. یہ تو یقین جانے جس قدر بھی بندہ روئے وہ کم ہے. اب لیکن رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اس لیے خدا را جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کی ہم قدر کریں. نعمت کی قدر کب ہوگی؟ وہاں ہجرت ہوئی تھی مکے سے مدینے تو ریاست مدینہ بن گئی تھی. یہاں ہجرت ہوئی ہے، پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ملک کی سطح پر، حکومتی سطح پر حکمران ذمہ دار ہیں. وہ کرتے ہیں اللہ سے اجر پائیں گے، نہیں کرتے اللہ ان سے پوچھے گا. ذمہ داری ان کی ہے، میری اور آپ کی نہیں. لیکن یہ میرا وجود پاکستان ہے، میرا گھر میرا پاکستان ہے، میرا کاروبار میرا پاکستان ہے. یہاں مجھے کون ماننے ہے، کون روک رہا؟ کیوں نہیں اس کو میں پاک کرتا؟ کیوں نہیں اس کو میں مسلمان بناتا؟ میں ذرا دیکھوں کہ میرے اس وجود پر اللہ کی حکمرانی ہے، میرے دل کے اندر اللہ کی کیوں محبت ہے، اللہ کی رضا والے میں کام کرتا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں، توحید پر میں زندگی بسر کر رہا ہوں یا سراسر شرک والے کام کر رہا ہوں. دیکھیں ذرا میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے سینے میں کیا ہے؟ بغض، حسد، نفرت، عداوت. کوئی بھلائی، کوئی خیر خیر. کوئی دوسرا محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اور ہم حسد کی آگ میں جل جل کر ہمارا رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا؟ میں نے اپنے وجود کو پاکستان نہیں بنایا. اس کو پاک کریں خدا را. یہ نہ انتظار کریں گے حکومت ڈنڈا لے کر آئے گی پھر ہم مسلمان ہوں گے. کون مجھے اور آپ کو منع کر رہا ہے؟ کریں بسم اللہ، تحیہ کریں، یہاں سے اٹھیں، یا اللہ یہ آزادی کی ہمیں نعمت ملی ہے. جانوروں سے پوچھ لیں جن کا چھوٹا سا بچہ گلے میں سنگلی رسی ڈال کر اس کو کھینچ رہا ہے، اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اور غلامی کا نتیجہ ہے کوئی جانور چونچ رہا نہیں کرتا. ہمارے پڑوس میں کشمیر والوں سے پوچھ لیں، سال ہو گیا کرفیو لگے ہوئے، ان سے پوچھیں آزادی کی نعمت کیا ہے. خدا را اس نعمت کی قدر کریں، خدا را اس نعمت کی قدر کریں. ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر حکمران جواب دہ ہیں، لیکن اپنے وجود کی حد تک تو میں اور آپ آزاد ہیں. اس کو تو ہم پاکستان بنائیں. ہمارے وجود میں نہ کوئی غلط سوچ ہو، نہ کوئی تباہی والا کوئی سلسلہ ہمارے دماغوں میں آئے، بلکہ ہو تو خیر خائی ہو، بھلائی ہو، انسانیت کے خیر خواہ بن کر اسی طرح سامنے آئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سامنے آئے تھے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک صحابی پر کوئی انگلی رکھ کے دکھائے کہ انسانیت کی تباہی کا اس نے سامان کیا، اور نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ اسلام کا رنگ چڑھا تھا. اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، ایمان نام ہی امن کا ہے. امن اور سلامتی کے علمبردار بنے اور اس کی ابتدا اپنے سے خود کر دیں.
ضروری نہیں کہ حکومت ہمارا ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے پڑے، اللہ کی طرف سے فرشتہ چھاتی پر آن چڑھے، پھر حساب کتاب شروع ہو اور پھر ہم بندے کے پتر بنیں۔ ابھی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، بڑی مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اس آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا حق ادا کریں۔ میرا گھر، اس میں میرا حکم چلتا ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا۔ اب کیا کبھی میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی سوچا کہ میرے گھر کے در و دیوار یہ وہ سارا کچھ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ منی پاکستان ہے میرا گھر؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ ذرا سوچے کہ کیا میرا گھر منی پاکستان ہے، پاک ہے؟ اس کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو شریعت کی روح میں ناپاک ہے، جو شریعت کی روح سے ناجائز ہے؟ میرے خیال میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر اس معیار پر پاک ہے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو ناپاک لوگوں کی نشانی ہو، جو غلط لوگوں کی نشانی ہو، جو اللہ کے نافرمانوں کی نشانی ہو، اور میرے گھر میں نہیں ہو رہی۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، نہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، نہ ہم وہ سارے غلط سلسلے چھوڑتے ہیں، ادھر ہیرا پھیری یہ بھی ساری کرتے ہیں اور ادھر عمرہ اور حج بھی نہیں چھوڑتے۔ خدا را یہ دھوکے کے سامان اپنے آپ کو ہم دے سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کی عدالت لگنے والی ہے۔ اور علیم بذات الصدور، یہاں سینے میں جو کچھ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آیا اس کو اس کا بھی علم ہے۔ اور مالک یوم الدین، اتنا انصاف کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو بھی اس کا حق دلوا کر چھوڑے گا۔ اس لیے یہ آزادی کے جشن یہ تب ہوں گے جب اس کا جو مشن تھا، اصل مقصد تھا حصول آزادی کے بعد، جو اصل مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے یہ ملک ملا تھا۔ حکمرانوں نے اپنا حصہ جو ڈالنا ہے ڈال رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں وہ جواب دے ہیں۔ میں اور آپ تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ یا اللہ میں تیری عدالت میں کل پیش ہونے والا ہوں، تو جب مجھے پوچھے کہ تیرا وجود جو تھا وہ پاکستان کیوں نہیں بنا، تیرا گھر بار جو ہے وہ پاکستان کیوں نہیں بنا، تیرا جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ پاکستان کیوں نہیں بنا، وہ تو پاک ہوتا۔ اب کتنی یہاں دکانیں ہیں پورے گوجرے میں، یہاں وہاں سمندری میں۔ میرے ایک بزرگ ہوتے تھے جن کے بارے میں ہم آنکھیں بند کر کے بچہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ وہاں 2 نمبری نہیں۔ وہ کہتا تھا یہ 30 روپے تولہ ہے زعفران، یہ 300 روپے تولہ، بیٹا یہ نکلی ہے یہ اصلی ہے۔ اور آج ہمیں نکلی دیا جاتا اصلی کے نام پہ، دھوکہ دیا جاتا ہر بات میں، ہر بات۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، میل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان اسی لیے بنا تھا، شاید یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ اب آزادی، بنیادی ایک فرق اپنے دماغ میں محفوظ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان کی آزادی، انسانوں سے آزادی شروع ہوتی ہے لیکن اللہ کی غلامی پر ختم ہوتی ہے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا اسلام میں یہ آزادی ہے۔ یہ الہادی آزادی ہے، سیکولر آزادی ہے کہ جس میں مادر پدر آزاد، میرا جی چاہے میں کپڑے پہنوں میں نہ پہنوں۔ یہ آپ کی عورتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی بہنیں ہیں، یہ مسلمانوں کی بیویاں ہیں، آئے روز جلوس نکلتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ کیا تو اب اللہ کی بندی نہیں رہی؟ کیا تو اب اللہ کی زمین پر نہیں چلتی؟ کیا تو اللہ کے دیے ہوئے ملک پاکستان میں نہیں رہتی؟ یہاں تیری مرضی کیسے چلے گی؟ یہاں تیرے اوپر تیرے رب کی مرضی چلے گی۔ آزادی اس لیے تھی۔ غلط ہے یہ سوچ کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی کتے گدھے کھلاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آزادی ہے۔ جو تصور یعنی بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے وہ ہماری حرکتیں ہیں، وہ ہمارے کردار ہیں، اور کہتے ہیں جی آزادی مل گئی۔ آزادی اس کا نام تھا، آزادی اس کا نام تھا کہ ٹھیک ہے ہم انگریز کی، ہندو کی، ہر ایک کی آزادی سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی غلامی سے ہم نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی غلامی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہی ہدایت والا راستہ ہے، وہی نجات والا راستہ ہے، اور وہی پاکستان بنانے کا اصل مقصد تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ ملک میں ہو یا نہ ہو میرے جسم پر نظر آنی چاہیے، ملک میں ہو یا نہ ہو میرے گھر بار، در و دیوار، کاروبار اس پہ نظر آنی چاہیے۔ میرا گھر جو ہے ہم میں سے ہر بندہ تہیہ کر کے اٹھے کہ یا اللہ انشاءاللہ میرا گھر یہ منی پاکستان نظر آئے گا، اور کچھ ہو نہ ہو۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے،
جو یہ آزادی کی نعمت ملی ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آزادی کی نعمت ہے یا اللہ یہ ہم سے چھیننا نہ۔ جن کو آزادی نصیب نہیں، فلسطین والے دیکھ لیں یا اپنے پڑوس میں کشمیر والوں کو دیکھ لیں کس طرح بچے بلک رہے ہیں، لیکن ان کو پانی دور تو دور پانی کا گھونٹ یا وہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں اور جوان اولاد جو ہے ان کو باہر دوائی لے جانے کے لیے ان کے فرصت نہیں نکال سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ آزادی سلب ہو گئی۔ تو جن کی آزادیاں سلب ہو گئی ہیں ان سے پوچھے کہ آزادی کی نعمت کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا ہی بندہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دے کر ہمیں دی ہے، اس کی قدر کریں، خدا را قدر کریں اور کوشش کریں کہ وہ مسلمان بنے جس مسلمان پر اس کا رب راضی ہو اور اس کا رب کہے کہ واقعی جس مقصد کے لیے اس کو ہم نے یہ آزادی دی تھی اس نے وہ مقصد پورا کر کے دکھایا ہے۔ اس کا وجود، اس کا گھر بار، در و دیوار، کاروبار سارے پاکستان نظر آئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ اب آپ اکرامی دوسرے خطبے سے پہلے ایک یہاں جو ہے نا وہ پچھلے چند سالوں سے مسجد کی آمدن خرچ کا جو ہے نا وہ آپ کو سالانہ حساب دیا جاتا تھا۔ رمضان اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی طبیعت کی خرابی اور کرونا کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو بہرحال یہ مئی 2019 سے اپریل 2030 یعنی پچھلا جو سال ہے نا پورے سال کی آمدن جو ہے وہ 12,22,308 روپے ہے اور خرچ جو ہے وہ 10,50,629 روپے ہے۔ جو زائد رقم ہے 12 لاکھ اور 10 لاکھ کے فرق میں صرف اتنی نہیں بلکہ یہ بعد میں جو ہے نا وہ کچھ اور رقم وہ بیلنس میں موجود ہے۔ اس وقت 3,96,761 روپے بیلنس میں موجود ہے۔ یہ اس مسجد کا بیلنس ہے۔ اگر کسی دوست نے حساب کتاب چیک کرنا ہے تو واصف صاحب کی طرف سے کھلی اجازت ہے، جب چاہے بندہ جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے، بے شک ٹکا بھی نہیں دیا وہ بھی چیک کر سکتا ہے۔ مسجد کا حساب الحمدللہ بڑا صاف ہے، بڑا کلیئر ہے۔ لیکن دوسری بات یہ نہ سمجھیں کہ جی 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے تو بہت ہے، اب ان کو آنا ٹکا نہیں دینا۔ پہلا اپنے لیے جو بندہ ایک جوڑا ہر روز خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نہیں تو ٹھیک ہے نا تو 5-5 کا جوڑا ڈال دیں، 10 اور 10 20 روپے کا جوڑا ہر روز ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے، کہاں اللہ کی نورانی مخلوق، معصوم مخلوق ان کی دعاؤں کے حقدار کریں۔ جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے، اللہ نے بڑی بڑی گنجائش والے پیدا کر رکھے ہیں، 100 کا جوڑا، 500 کا جوڑا، 1000 کا جوڑا، 5000 کا جوڑا خرچ کریں۔ اپنے لیے یہ کریں، اپنی ذات کے لیے ہر روز فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کے لیے یہ عادت بنا لیں کہ صبح نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو جو کچھ توفیق ہے وہ ڈال کے آئے۔ دوسری طرف یہ نہ سمجھے کہ اتنے پیسے، اب مسجد کو پیسوں کی ضرورت نہیں، مسجد کو بہت پیسوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اوپر والی جو چھت وغیرہ نا وہ بنانی ہے ابھی انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی حصہ ہو سکتا ہے وہ ڈالتے رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پیسے جب جمع ہو جائیں گے تو وہ اوپر والے حصے کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه۔ اب آپ اکرامی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے ہجرت کر لے، رک جائے، باز آ جائے۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا نا، مثلا اللہ نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، اب ہم وہی سود کھانا چھوڑ دیں، ہم بھی مہاجر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اعزازی مہاجر کا رتبہ ہمیں بھی مل جائے گا، وہ صلہ ثواب مقام مرتبہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ عورتوں کو حکم ہے کہ بے پردہ نہ پھرو، اب عورتیں بے پردہ ہونا چھوڑ دیں اور پردہ اختیار کر لیں۔ یہ جس سے منع کیا تھا اسے روک گئی، انشاءاللہ عورتوں کے لیے بھی یہ مہاجر کا اعزازی ثواب جو یہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں اب ہمیں اللہ نے جس سے منع کیا اس سے باز آنے کی، رکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔